السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عازمین حج، ہجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے، یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، مگر کسی مسلمان کو تکلیف دینا یہ حرام عمل ہے۔ عورتوں کے لیے پردہ اور اپنی عصمت کی، اپنی عزت کی حفاظت کرنا فرض ہے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک سنت عمل کو پورا کرنے کے لیے اگر آپ حرام عمل کو اختیار کریں گے تو کتنے بڑے نقصان کی بات ہے۔ جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مرد کس طریقے سے دھکم پیل کے ذریعے، جس میں مردوں کا سطر بھی کھل رہا ہے، وہ ہجر اسود تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور پھر اس ویڈیو میں آپ دیکھیں تو آپ کو کافی ساری تعداد میں خواتین نظر آئیں گی، اور جس طریقے سے ان کا حال ہے، یعنی جو ان کی کیفیت نظر آ رہی ہے، وہ شرعی لحاظ سے انتہائی بری کیفیت ہے اور انتہائی گناہ کمانے والی پوزیشن ہے۔ تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ سنت عمل کو پورا کرنے کے لیے جو چیزیں حرام ہیں ان کو اختیار نہ کیا جائے۔ حتیٰ کہ مردوں کو بھی اگر کسی ایسے طریقے سے بوسہ دینے کا موقع ملتا ہے جس سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے تو وہ دیں، اور اگر نہیں موقع ملتا تو بس اس سے بچ جانا بہتر ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے 4 طریقوں سے ہجر اسود کو بوسہ دیا۔ نمبر 1، ڈائریکٹ اپنے لب مبارک لگا کے اسے بوسہ دیا۔ دوسرا، اس کو ہاتھ لگا کے ہاتھ کو چوما۔ تیسرا، ایک چھڑی کو اس کو لگایا، چھڑی ہجر اسود کو لگائی اور چھڑی کے سرے کو چوما۔ اور چوتھا، دور سے استلام کیا۔ اب جو بھی یقین کے ساتھ دور سے بھی استلام کرے گا، اللہ جل شانہ اس کو وہی اجر یقیناً عطا فرمائیں گے جو بوسہ دینے کا ہے۔ پیارے عازمین حج، تقوی کو اختیار کیا جائے۔ تقوی یہ ہے کہ جیسے کوئی جھاڑیوں والے راستے سے گزر رہا ہو تو اپنے آپ کو، اور اس نے مل کے کپڑے پہنے ہو تو ان سے اپنے آپ کو بچاتا چلے کہ کہیں الجھ کے اس کے کپڑے تار نہ ہو جائے۔ تو پیارے عازمین حج، سفر حج اور سفر عمرہ یہ ایسا ہی راستہ ہے جس میں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب ہجر اسود کو بوسہ دینا ایک سنت عمل ہے۔ اس سنت عمل کو پورا کرنے کے لیے آپ اگر حد سے تجاوز کر جائیں گے تو نیکی برباد گناہ لازم والا معاملہ ہو جائے گا۔ اب جیسے اس ویڈیو میں دیکھیں تو مرد حضرات کی کیا کیفیت ہے، اور عورتوں کے بارے میں تو اب کیا الفاظ ادا کیے جائیں۔ عورتوں کے لیے پردے کا کتنے سخت احکامات ہیں۔ امہات المومنین اور بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس معاملے میں چھوٹ نہیں تھی، تو اس میں میری اور آپ کی بہنیں بیٹیاں وہ کس جگہ پہ ہیں؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا طیبہ طاہرہ، مومنوں کی ماں، وہ فرماتی ہیں کہ ہم ذرا پیچھے پیچھے ہو کے طواف کرتے تھے۔ جب غیر مرد پاس آتے تو احرام کی حالت میں اپنی اوڑھنیوں کو ایسے لٹکا لیتے تھے، چہروں کو پھیر لیتے تھے تاکہ ان کی نظر نہ پڑے۔ تو اب دیکھیں میری یہ بہنیں، میری بیٹیاں، یہ کیسے مردوں میں کس دلیری کے ساتھ گھسی ہوئی ہے ایک سنت عمل کو پورا کرنے کے لیے، اور یہ سب نہ سیکھ کے جانے کا نتیجہ ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنی حدود و قیود کو سمجھیں اور کوئی ایسا عمل نہ کریں جو حرمین شریفین کے ادب کے منافی ہو۔ تو میری سب بھائیوں سے، بہنوں سے درخواست ہے کہ ہجر اسود کو بوسہ دینے کے معاملے میں یہ نہ ہو کہ آپ کا سفر حج یا سفر عمرہ بالکل برباد ہو جائے اور اتنا بڑا گناہ بندہ کما بیٹھے کہ جس سے سب کچھ ہی برباد ہو جائے۔ تو اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اگر باوقار طریقے سے، باعزت طریقے سے، جس میں کسی کو کوئی دھکا نہ لگے، آپ کو موقع ملتا ہے تو ہجر اسود کو بوسہ دیں، ورنہ استلام پہ اکتفا کر لیں۔ اللہ جل شانہ خلوص نیت کے ساتھ کسی بھی عمل کو رائے گاہ نہیں جانے دیتے۔ تو یقین جانیے، آپ کو اگر آپ نے خلوص کے ساتھ استلام بھی کیا تو انشاءاللہ ہجر اسود کے بوسے والا اجر ملے گا۔ پیارے عازمین حج، جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اصحاب کی سنت، جو امہات المومنین کی سنت، جو بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کے چلے گا، جو آل بیت اطہار
علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو چھوڑ کے چلے گا، تو وہ جو ہجر اسود کے چوسے ہوئے گناہ ہیں وہ سارے اپنے اندر منتقل کروا کے ہی واپس آئے گا۔ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ رہ کے اپنے رب کی طرف جائے گا تو وہ انشاءاللہ اپنی منزل کو پائے گا، اور جو بھی کسی غیر کا طریقہ اپنے نفس کی پیروی میں یا شیطان کی پیروی میں کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا وہ برباد ہو جائے گا۔ جس طریقے سے حرم کے اندر کی گئی ایک نیکی کا ثواب لاکھوں میں چلا جاتا ہے، اس طریقے سے وہاں پہ کیے گئے گناہوں کا بدلہ بھی گناہوں میں ہی لاکھوں میں ہی ہوگا۔ تو خدا را اپنی کمائی کو، اپنے ایمان کو ضائع ہونے سے بچائے اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ جل شانہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔